اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيد. ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز ہیں نبیل صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نبیل ہوں لقمان بھائی ڈی ٹائپ سے. پروگرام کو انہوں نے پسند کیا، سلام کہا. جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیں سماعت کر رہے ہیں. اور ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر، نام انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انہوں نے کہا کہ حریم فاطمہ کا معنی بتا دیں. جی حریم حرمت والی، عزت والی، اور فاطمہ آگ سے روکنے والی، آگ سے بچانے والی. بہت خوبصورت نام ہے حریم فاطمہ، یہ اس کا معنی ہے. زین صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جی شکریہ آپ کا. انہوں نے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کو بواسیر ہے، اس کے لیے کوئی حل بتا دیں. جی انجیر جو ہے اس کو کھایا جائے، اور یہ حدیث مبارکہ میں گنٹھیا، جوڑوں کے درد اور بواسیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھانے کی رغبت دلائی ہے. تو اس کو کھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ امراض سے شفا کے لیے یا سلام یا محیی یا سلام یہ پڑھ سکتے ہیں، یا شافی الامراض اس کی کثرت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا. خالد گلزار پوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام لسنرز کو، تمام مسلمانوں کو خوش رکھیں. کہتے ہیں کہ کیا نماز کے دوران کوئی وسوسہ آ جائے، خیال آ جائے، تو نماز قضا تو نہیں ہو جاتی، یعنی ختم تو نہیں ہو جاتی؟ غالباً ختم فاسد کا ہی آپ نے کہا کہ ٹوٹ تو نہیں جاتی، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ. جی وسوسہ آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور اس میں پھر دو چیزیں ہیں. خود بخود کوئی وسوسہ آ جائے، شیطانی وسوسہ، تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. ہاں خود سوچ کر اور ان چیزوں کی جانب یا دنیاوی معاملات یا کوئی بھی ایسے چیزوں کی جانب خیال نہیں لے جانا چاہیے، یہ منع ہے. لیکن اگر شیطان کی طرف سے آپ نہیں سوچ رہے، آپ اس جانب نہیں خیال لے جا رہے، لیکن شیطان کی طرف سے آگے، تو پھر اس پر کوئی گرفت نہیں. پھر اس معاملے میں یہ عرض کر دوں، پہلے بھی بارہا میں نے عرض کیا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج ہے. تو معراج کہتے ہیں بلندی، یعنی اس دوران ہم اللہ کا قرب پا رہے ہوتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ قول مبارکہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، اللہ سے باتیں کروں، اپنی التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، تو فرماتے ہیں پھر میں نماز پڑھتا ہوں. تو یوں اس قول مبارکہ کے مطابق جب ہم نماز پڑھیں تو اس کا مطلب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرضداشت جو ہے، عرضیاں پیش کر رہے ہیں، اپنی گزارشیں پیش کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے نا کہ ہم عرض کیا کر رہے ہیں. ایک بندہ آج عام طور پر کسی بھی آفیسر کے پاس جائے، کسی گورنمنٹ کہیں بھی امداد کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے جائے، کہیں اپلیکیشن دے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپلیکیشن پہ لکھا کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ بڑے ادب سے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وہ اپلیکیشن سبمٹ کرواتا ہے، دیتا ہے. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو مالک الملک ہے، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو جو عرض کر رہے ہیں ہمیں پتہ تو ہو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ، اس کا معانی و مفاہیم ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو ان پر غور و فکر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اولیاء کاملین، صالحین اور فقہاء نے تو نماز کے وہ طریقہ لکھ دیا ہے، یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کہو، تکبیر تحریمہ پڑھ لو، نماز میں شامل ہوگے، تو یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی اس کو اس لیے ہیں کہ یہ ہر چیز کو حرام کر دیتی ہے. تکبیر تحریمہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر کہا، اللہ کی بڑائی بیان کی. تحریمہ یہ حرمت والی ہے، ہر چیز کو حرام کر دیتی ہے. اب نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو دنیاوی معاملات، دیگر تمام چیزیں ختم، ہم پر حرام ہو گئیں. اب ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، اپنی عرضداشت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے
ہمیں اپنی جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے معنی اور مفہوم پر توجہ ہو، اللہ کی ہیبت و جلال پر ہماری توجہ ہو، اور یوں عبادت کریں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ کسی قسم کے وسوسے بھی نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ خشوع و خضوع بھی حاصل ہوگا، نماز میں دل بھی لگے گا۔ محمد وسیم صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی آپ کا شکریہ، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنی پسندیدگی سے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات اور آپ کو وظائف جو بتائے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے۔ جوائن کیا ہے محمد وسیم صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ جی محمد وسیم صاحب شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے السلام علیکم کہا، اور دنیا کی محبت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس میں فطری طور پر کچھ محبتیں رکھی ہیں، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کی محبت۔ یونس اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی اولاد اطہار کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت سے نوازا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد اطہار میں سے ہیں۔ پھر سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور جب تعمیر کر رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے، ہمارے تمام عبادات معاملات تیرے لیے ہیں، ان کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو ہی سننے والا ہے دلوں کی التجاؤں کو، تو ہی ہر بات جاننے والا ہے۔ تو یوں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، وہ کعبۃ اللہ جہاں آج مسلمان حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بس کعبے کی رونق جو ہے، کعبے کا منظر، اللہ سے دعا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ لوٹا دے، ہم مسلمان گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو سکیں۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد عرفان صاحب نے۔ روزے کی حالت میں انہوں نے پوچھا کہ زیر ناف بال کیا کاٹے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل کاٹے جا سکتے ہیں۔ شرمین کول صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اور کسی کو کھانا کھلانے اور زکوٰۃ دینے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بالکل، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے تو پھر بھی رخصت ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ صاحب نصاب نہیں تو آپ پر واجب ہی نہیں ہے، تو بس آپ نماز پڑھتے رہا کیجئے، نماز پڑھیے، درود پاک کی کثرت، تلاوت قرآن مجید، اور حسب توفیق جو بھی 10-20 اگر صدقہ خیرات کر سکتے ہیں جو بھی وہ کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص کو دیکھتا ہے، اخلاص سے دیا ہوا 1 روپیہ بھی اس کے راستے میں ہو سکتا ہے ریاکاری کی نیت سے دیے ہوئے لاکھوں کروڑوں سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب ہو۔ تو بس اخلاص کے ساتھ عبادات کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ صافیہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ میرا بلڈ پریشر اکثر تیز رہتا ہے، روزے رکھنے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ایک تو درود پاک پڑھیں آپ بھی، اور ایک اور ہمارے لسنر ہیں انہوں نے بھی بلڈ پریشر کا پوچھا ہے، تو ایک تو درود پاک کی کثرت کیجیے، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ دوسرا سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، سورہ آل عمران آیت مبارکہ 134، اس کو 101 مرتبہ پڑھیے، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اپنے پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی بلڈ پریشر سے نجات عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے غلام رسول ڈوگر صاحب ہیں، افتخار ڈوگر صاحب، غلام حسین صاحب، فاطمہ صاحبہ، زینب صاحبہ، انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ تمام لسنرز کا شکریہ۔ شفقت عباس صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے بارے میں کب بات کریں گے؟
جی ان پر ہم نے ایک پروگرام پیچھے ابھی ماضی قریب میں کیا ہے اور یوٹیوب پر یاد الہی چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ اور ہمارے لسنر انہوں نے وسوسوں کے بارے میں ایک اور لسنر انہوں نے پوچھا ہے وسوسوں کے بارے میں ایک اور وظیفہ سبھی کے لیے جن کو یہ مسئلہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو 21 مرتبہ صبح شام پڑھیے، ہاتھوں پر دم کر کے پورے چہرے پر پھیر لیجئے اور کثرت سے یا حی یا قیوم اس کا ورد کرتے رہا کیجئے، انشاءاللہ وسوسوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نجات عطا فرمائے گا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا